بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ جتنے ویورز بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوری مل جائے۔ جی ویورز، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی زاہدہ، عابدہ اور عارفہ تھیں۔ ان کی پیدائش پر خواب میں آپ کے والد گرامی کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے کئی افراد بخش دیے جائیں گے۔ آپ کا معمول تھا کہ دن میں آپ روزہ رکھتی اور رات عبادت میں صرف کر دیتی۔ ابتداً ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس نے ایک گوشہ میں آپ کو سر بسجود پایا اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فروزاں دیکھا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو سارا وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا مالک بہت پریشان ہوا۔ اس نے یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کے بجائے الٹا ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے استدعا کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں اور جانا چاہیں تو بالکل آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکل گئیں اور ذکر و شکر میں مشغول ہو گئیں۔ آپ شب و روز 1000 رکعات پڑھا کرتی نوافل، اور گاہے گاہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعظ میں بھی شریک ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ جب حج پر گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے عرض کیا، مولا مجھے مکان کی حاجت نہیں ہے، مکین کی ضرورت ہے، مجھے حسن کعبہ سے زیادہ تیری دیدار کی تمنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ میں پہنچے۔ دوران سفر یہ بھی کہتے تھے گئے کہ دوسرے لوگ تو قدموں پہ چل کر آتے ہیں، لیکن دیکھو میں آنکھوں کے بل چل کر آ رہا ہوں۔ اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں خانہ کعبہ دکھائی نہ دیا۔ چنانچہ اس تصور سے آپ دیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصیرت زائل ہو چکی ہے، لیکن غیب سے آواز آئی کہ بصیرت زائل نہیں ہوئی بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا اور گریہ گناہ ہوئے، یا اللہ وہ کون سی ہستی ہے؟ ندا آئی کہ بہت ہی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ چنانچہ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ اپنی جگہ موجود ہے۔ آپ نے رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ تم نے نظام کو کیوں درم برم کر رکھا ہے؟ جواب ملا، میں نے تو نہیں کیا، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبے تک پہنچے ہو۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں ہر گام پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے اتنی تاخیر ہو گئی۔ رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم نے تو نماز کے ساتھ فیصلہ طے کیا ہے اور میں عجز و انکساری کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر ادائیگی حج کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کیا کہ تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کا بھی، لہذا اگر تو میرا حج قبول نہیں فرماتا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا کر دے، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ پھر آپ بصرہ واپس آ گئیں اور عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ جب اگلے سال حج کا زمانہ آیا تو فرمایا، گزشتہ سال کعبہ نے میرا استقبال کیا تھا، اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ فارمدی کے قول کے مطابق ایام حج کے موقع پر آپ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لڑکنا شروع کر دیا اور مکمل 7 سال کے عرصہ میں عرفات پہنچی۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا علیل ہو گئی۔ وجہ مرض دریافت کرنے پر فرمایا کہ جب میرا قلب جنت کی جانب متوجہ ہوا تو اللہ رب العزت نے اظہار ناراضگی فرمایا، اسی کا غصہ میرے مرض کا باعث ہے۔
مراد یہ تھی کہ دعوی ہمارے عشق اور دیدار کا اور دھیان جنت کی طرف، اگر جنت کی طرف دھیان کا یہ حال ہے تو دنیا کی طرف دھیان کا کیا حال ہوگا۔